وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا و مولا ثقلین رب الحسن والحسین بالقرآن وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بزرگان ملت، برادران عزیز اور دوستان محترم، جیسے کہ آج آپ تمام حضرات اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے اور یہاں حاضری دے کر آپ نے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا ہے، اس لیے کہ ہم لوگ سب لوگ عاشق رسول ہیں اس نبی کے کہ جس نبی کو اللہ نے اپنی پاک و پاکیزہ کتاب، وہ کتاب جسے لا ریب کتاب کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ یہ وہ نبی ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، یہ وہ نبی ہے جو صرف ہندوؤں کے لیے رحمت نہیں، یہ وہ نبی ہے جو صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے۔ یعنی عالمین میں اگر انسان ہے تو اس کے لیے بھی رحمت ہے، اگر حیوان ہے تو اس کے لیے بھی رحمت ہے، اگر فرشتے ہیں تو ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ نبی کی عظمت کو کوئی کیا سمجھے؟ آج اگر کوئی بدبخت ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یاد رکھے، اگر کوئی آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے تو وہ تھوکا ہوا اس کے اپنے منہ پر آ کر گرتا ہے، لیکن آسمان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو اگر کوئی پیغمبر اسلام ہمارے آخری نبی کی توہین کرتا ہے تو یاد رکھے ہماری نبی کی شان تو نہیں گھٹا سکتا، لیکن ہاں مرنے سے پہلے اس دنیا میں خود رسوا ہو کر جائے گا، وہ خود اس دنیا میں ذلیل ہو جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے نبی کی گستاخی فرانس ہی میں کیوں ہوتی ہے؟ آخر فرانس میں کیوں پیغمبر اسلام ہمارے آخری نبی کی توہین کی جاتی ہے؟ کبھی اخباروں کے ذریعے، کبھی نیوز کے ذریعے، لیکن اس بار حد کر دی ہے۔ فرانس کے صدر نے تائید کی ہے اس عمل کی کہ ہم اس عمل کو برقرار رکھیں گے، اس لیے کہ ہم آزادی کے قائل ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم جس کی شان میں جو چاہے کہہ سکتے ہیں۔ خبردار، تمہیں ہر چیز کی آزادی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے نبی کی شان میں اگر تم نے لب کشائی کی تو یہ دنیا کا ہر مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ اگر کوئی پیغمبر اسلام کی توہین کرتا ہے، کارٹون بناتا ہے، یاد رکھے کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ کرنا، اس لیے کہ ہمارا نبی وہ ہے کہ جسے ہم اللہ کے بعد سب سے عظیم ہستی مانتے ہیں۔ ہمارے نبی سے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد اگر ہمارا ایمان ہے تو اپنے نبی پر ہے۔ آدم سے افضل بھی میرا نبی ہے، جناب موسیٰ سے افضل بھی میرا نبی ہے، حضرت عیسیٰ سے افضل بھی میرا نبی ہے، تو تمام انبیاء سے افضل جو نبی ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی یہ ہرگز برداشت نہ کی جائے گی۔ آپ ذرا غور کریں، فرانس میں ہی کیوں یہ گستاخی کی جاتی ہے؟ ہم نے جب ریسرچ کیا تو پتہ یہ چلا کہ فرانس میں 60% سے زیادہ ایسی اولادیں ہیں جو بغیر نکاح کے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ آیا کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے کا سبب یہی ہے، جو یہ وہی اولادیں ہیں جو ناجائز طریقے سے اس دنیا میں آئی اور ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتی ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم اس عمل کو برقرار رکھیں گے۔ تم یہ عمل برقرار رکھو یا نہ رکھو، لیکن یاد رکھنا پوری دنیا کے مسلمان تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے تو تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ سکتے۔ عزیزو، ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، لیکن ہم صرف نبی سے اپنی محبت کا اظہار کر کے چلے جائیں یہ کافی نہیں ہے۔ کیا فرانس کے لیے صرف 2-4 لفظ بول کر چلے جانا کافی ہوگا؟ نہیں۔ آج تمام مسلمانی ممالک جو ہیں وہ متحد ہو گئے، جمع ہو کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا، فرانس کی بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہمارے ملک میں ہیں سب کو نکال کر باہر پھینک دیا جائے۔ تو یہاں جتنے بھی مسلمان تشریف فرما ہے، ہمیں بھی یہ کوشش کرنی ہے کہ دیکھیں اپنے گھروں میں جا کر کہ اگر فرانس کی کسی کمپنی کی بنی ہوئی چیز ہمارے گھر میں رکھی ہے تو اس کو اٹھا کر پھینک دے باہر اور بتا دیں، اے فرانس، ہم تمہارا اگر کچھ نہیں بگاڑ سکتے تو یاد رکھنا، اگر ہمارے گھر سے ایک ایک چیز تمہاری بنائی ہوئی گھروں سے پھینک دیں تو تمہاری حالت یہ ہو جائے گی کہ تم سڑکوں پر آ جاؤ گے۔
آج ایران، عراق، لیبیا اور روس، ملیشیا، انڈونیشیا، تمام ممالک نے فیصلہ کیا کہ ہمارے ملک میں آج کے بعد فرانس کی کوئی اشیاء، کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اتنا سا عمل ہی فرانس کے صدر کے لیے زہر بن گیا۔ اس سے برداشت نہ ہوا کہ میرے ایک فرمان سے تمام مسلمان ممالک ایک ہو گئے، کوئی ایران نہیں، کوئی سعودیہ نہیں، سب مسلمان ہیں۔ آج ہمیں شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی کے بجائے متحد ہو کر مسلمان ہونے کا نعرہ لگانا چاہیے، اس لیے کہ ہم سنی شیعہ بعد میں ہیں، پہلے مسلمان ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے شیعوں کا بھی یہی عقیدہ کہ ہمارا خدا وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، ہمارے اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہمارا اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، ہمارے اہل حدیث کا بھی یہی عقیدہ کہ ہمارا اللہ وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، ہمارے شیعت کا بھی یہی عقیدہ ہمارا نبی وہ ہے جو آخری نبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ ہے، ہمارا نبی وہ ہے کہ جو آخری نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، ہمارا نبی وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی احمد کہا، کبھی محمد کہا۔ یہ وہ نام ہے کہ اگر ہم اپنے نبی کا نام بھی لیتے ہیں تو ہمارے لب بھی آپس میں ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ اتنا میٹھا نام، اتنا پیارا نام کہ جب بھی محمد کا نام لیا جاتا ہے تو لب بھی آپس میں مس ہو کر بوسہ دیتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے جس نے لوگوں کو اپنے کردار و گفتار کے ذریعے سے بنایا، اپنا بنایا ہے۔ یہ تلوار کے ذریعے سے اسلام نہیں پھیلا۔ جو یہ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ اسلام تلوار کے ذریعے سے، دہشت کے ذریعے سے پھیلایا گیا، نہیں۔ کبھی تاریخ کا مطالعہ کریں، اٹھائیں تاریخ، ہمارے نبی نے ہمیشہ اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا بنایا۔ یہ وہ نبی ہے کہ جس نے اپنے دشمنوں کو بھی گلے لگایا، اور یہ گستاخی کوئی پہلی گستاخی نہیں ہے۔ یہ ابو لہب و ابو جہل جیسے لوگ بھی گستاخیاں کرتے تھے۔ یہ نبی کے زمانے سے قیامت تک کے لیے اگر کوئی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے عزیزوں، اپنے دلوں سے یہ سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی کو نکال کر ایک مسلمان ہونے کا پیغام پہنچائیں۔ اس لیے کہ ہماری آج سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ ہم نے مسجدوں کو آپس میں بانٹ لیا، ہم نے اسلام کو آپس میں بانٹ لیا، ہم نے خود کو فرقوں میں بانٹ لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا دشمن اتنی جرأت کر بیٹھا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے سامنے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اگر تمام اسلامی ممالک بھی جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، تو کیا جرأت تھی فرانس کی کہ وہ ہماری نبی کی شان میں لب کشائی کر سکتا؟ لہذا آج ہم اگر یہاں تشریف فرما ہے، سب یہاں عاشق رسول ہیں، کوئی شیعہ نہیں ہے، کوئی سنی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، سب عاشق رسول، سب مسلمان، سب ایک اللہ کے ماننے والے، سب کا کعبہ ایک، سب کا نبی ایک۔ جب سب کی کتاب ایک تو پھر یہ فرقے کس نے بنائے؟ ہاں، اختلافی گھروں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، دو بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، اگر فرقوں میں تھوڑا بہت اختلاف ہے تو اس کو چھوڑیے، جو ہمارا ایک پیغام ہے اس کو آگے تک پہنچائیے۔ عزیزو، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ یہ جو 12 ربیع الاول سے لے کر 20 ربیع الاول تک کے 8 دن کو اسے ہفتہ وحدت کہا جاتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس ہفتہ 12 ربیع الاول سے 20 ربیع الاول تک کو ہفتہ وحدت کا نام دیا، یعنی یہ وہ ہفتہ ہے جس ہفتے میں ہم تمام مسلمانی فرقے جمع ہو کر ایک پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ تو ہمیں اپنے نبی کی محبت میں دشمن کا سامنے اکٹھے ہو کر مقابلہ کرنا ہے اور دعا کرنا ہے، اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، ہمیں مرنے سے پہلے ہمیں وہ تمام سنت، وہ تمام واجبات اور فرض پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما جسے تو نے قرآن میں اور میرے نبی نے اپنی سنت کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آج سے ہم لوگ اپنے نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ باخر دعوانا محمد الحمدللہ رب العالمین۔